میرے نبی نے فرمایا تمہیں سب سے بڑے کبیرہ گناہ بتاؤں؟ الا اخبرکم بے اکبر الکبائر. آپ ایسے بیٹھے ہوئے تھے، ایسے آپ نے کہا الاشراک باللہ، شرک یوں بیٹھے ہوئے ہیں. پھر فرمایا اللہ کا شکر ہے ہم میں کوئی مشرک نہیں، ہم شرک سے پاک ہیں. حقوق الوالدین، شرک کے ساتھ جوڑا، ماں باپ کی نافرمانی، حقوق. اور یہ واحد نافرمانی ہے جس کے لیے نافرمانی کا لفظ نہیں ہے، حقوق. نافرمانی کے لیے ہوتا ہے معصیت، من یعص اللہ ورسولہ. سبحان اللہ. اللہ اپنے لیے عام لفظ استعمال کرتا ہے جو اللہ رسول کا نافرمان. ماں باپ کے لیے حقوق کا لفظ استعمال کرتا ہے، اور حقوق کا مطلب نافرمانی نہیں ہے. یوں بیٹھے ہیں، حقوق کا مطلب سمجھانے لگوں آپ کو. اس کو حقوق کہتے ہیں، کسی چیز کو پرزے کر دینا، تباہ و برباد کر دینا. اللہ اکبر. اللہ یوں کہہ رہا ہے ماں باپ کی نافرمانی تمہیں ایسے پرزے کر دے گی، ایسے تباہ و برباد کر دے گی. ہاں اگر وہ نافرمانی کا کہیں پھر نہیں ماننی، ماں ہی کہے رشوت لے آ، وہ نہیں ماننی. لیکن شریعت کے اندر ماں باپ کو تنگ کرنا یہ نتیجہ ہے اس کا، تو پرزے ہو جاتا ہے. میرے نبی نے فرمایا کبھی میری ماں زندہ ہوتی نا تو تم دیکھتے میں اس کی خدمت کیسی کرتا. میں عشاء کی نماز کے مصلی پہ کھڑا ہوتا اور سورۃ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا. فرض، سنت نہیں، نفل نہیں، فرض کا میں نماز شروع کر چکا ہوتا. اور ادھر سے میرے گھر سے آواز آتی محمد، تو میں نماز توڑ کے کہتا لبیک اما جان، لبیک یا اماہ، لبیک یا اماہ. ماں جی حاضر، نماز بعد میں پڑھوں گا. ماں جی حاضر. یہ وہ ہستی ہیں ماں کی خدمت کی جو تمنا کر رہے ہیں، جن کو اللہ نے جنت کی چابی پکڑائی، جن کو اللہ نے تاجدار ختم نبوت بنایا، جن کو اللہ نے سبب کائنات بنایا، جن کے وجود کی قسمیں اٹھائیں. لعمرک، میرے محبوب آپ کی جان کی قسم. جن کے چہرے کی قسم اٹھائی، والضحیٰ، آپ کے روشن چہرے کی قسم. جن کی زلفوں کی قسم اٹھائی، واللیل اذا سجا، آپ کی سیاہ زلفوں کی قسم. جن کے شہر کی قسم اٹھائی، وہذا البلد الامین. جن کی زبان سے نکلے بول کی قسم اٹھائی، لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون. جن پر اترنے والی کتاب کی قسم اٹھائی، تورات، زبور، انجیل کی قسم نہیں اٹھائی. قاف والقرآن المجید. جن کی رسالت پر قسم اٹھائی، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. جن کا وکیل، یہ جو وکیل بیٹھے ہوئے ہیں یہ دلیل پیش کرتے ہیں، قسمیں نہیں اٹھاتے، قسمیں گواہ اٹھاتا ہے. اگر وکیل بھی قسمیں اٹھانے لگ جائیں تو ان کے دلائل کمزور پڑ جاتے ہیں. تو میں قربان جاؤں، میرا اللہ اپنے نبی کا وکیل بھی بنتا ہے، گواہ بھی بنتا ہے. وکیل بن کے دلائل دیتا ہے اور گواہ بن کے قسمیں اٹھاتا ہے. دونوں کام اکٹھے ہی، ادھر گواہ الگ ہوتا ہے، وکیل الگ ہوتا ہے. تو وکیل قسمیں پہ نہیں آتا، دلائل پر آتا ہے، اور گواہ قسم اٹھاتا ہے. تو میرا اللہ دونوں کام اکٹھے کر رہا ہے. والنجم اذا ہوا، گواہ بن رہا ہے. مجھے اس ستارے کی قسم، پورے ستاروں کو، نظام کائنات کی قسم، ان گھومنے والے ستاروں کی قسم، ما ضل صاحبکم وما غوا. یہ اللہ تعالیٰ گواہی دے رہے ہیں. پھر اب وکیل بن رہے ہیں. ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى علمه شدید القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى. وکیل بھی بنتا ہے، گواہ بھی بنتا ہے. وکیل صفائی بھی بنتا ہے اور گواہ بھی بنتا ہے. یہ وہ ہستی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے، یہ تو سارے چھوٹے فضائل ہیں، یہ وہ ہستی ہیں
جن کے آگے سے اللہ نے سارے پردے ہٹا کر اپنا آپ دکھا دیا. پیچھے گلکڑی رہ گئی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا ایک دفعہ دکھاؤ تو صحیح. تو اللہ نے ایک تجلی ڈالی تو 40 دن ہوش نہیں آیا, اور یہاں سارے پردے اٹھا کر آپ نے ایک دفعہ جبریل سے پوچھا تو نے اللہ کو دیکھا؟ کہ یا رسول اللہ دیکھنا, اگر میں ان نور کے پردوں کے قریب بھی چلا جاؤں تو جل کے خاک ہو جاؤں. اور وہ سارے پردے اٹھا کر حبیب اللہ اور اللہ آمنے سامنے ہم کلام ہو رہے ہیں. آپ ان کا مقام تو دیکھو. لقد جاءکم رسول من انفسکم, ایسی ہستی میں نے آج تک پیدا ہی نہیں کی. من انفسکم, انفسکم, کہ حسن یوسف بھی جن کے سامنے غلام بن کے گر گیا, اور کائنات جن کے ذات کے سامنے سکڑ کے باندھی بن گئی. اور دیکھو نا, ایک میری پسند کا لیول ہے, ٹھیک ہے, ایک جہاں-زیب کی پسند کا لیول ہے, ایک صدر پاکستان کی پسند کا لیول ہے, ایک کسی اللہ کے عارف محبوب مقرب کی پسند کا لیول ہے. تو بڑھتا جائے گا نا. اللہ کی پسند کا لیول کوئی قائم کیا جا سکتا؟ تو جسے اللہ کہے آپ میرے حبیب ہیں, وہ کیا چیز ہوگی؟ جیسے اللہ اپنی ہر صفت میں لامحدود ہے تو اپنی پسند میں بھی لامحدود ہے, تو جسے انہوں نے چنا وہ کیسے ہوں گی؟ میری زبان کیا کہہ سکتی؟ من انفسکم, من انفسکم. ایسا ہے کوئی ہے کائنات میں؟ ایسا ہے کوئی کسی کو بنایا ایسے؟ ہاں, بنانے میں تو سب سے پہلے بنایا, ظہور سب سے آخر میں ہوا. ابو ہریرہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نبی کب بنے تھے؟ تو اس کا جواب ہے 40 سال کی عمر. تو آپ نے کہا ابو ہریرہ ابھی آدم کی مٹی کٹھی نہیں ہوئی تھی کہ میں نبی بن گیا تھا. ہاں سبحان اللہ. ظہور ہوا 571 عیسوی 22 اپریل 12 ربیع الاول 1 جیٹھ 628 بکرمی, پیر کی صبح 4:20 پر. 4:20 پر میں اس لیے کہتا ہوں کہ آپ پیر کی صبح صادق میں تشریف لائے. جس سے صبح صادق کا مطلب ہے کہ ادھر دنیا کا سورج نکل رہا تھا اور اس کے ساتھ ہی نبوت کا سورج بھی نکل رہا تھا. یہ مناسبت ہے. ادھر دنیا کے اندھیروں کو دور کرنے کا سامان ہو رہا تھا اور ادھر دل کے اندھیروں کو دور کرنے کا سامان ہو رہا تھا. اور ربیع الاول, ربیع کہتے ہیں بہار کو, ادھر دنیا کی بہار آ رہی تھی اور ادھر دین کی بہار آ رہی تھی. یوں اللہ نے اس کو جوڑ بیٹھایا. تو میں نے مکہ میں دیکھا کہ 22 اپریل کو صبح صادق کب ہوتی ہے؟ تو 4:20 پر تھی, تو میں کہہ دیتا ہوں 4:20 پر. مطلب یہ کوئی پیچھے سے لکھی ہوئی بات نہیں ہے. اس وقت تو گھڑیاں نہیں تھی, گھنٹے نہیں تھے. اب میں اضافہ کر سکتا ہوں کہ 22 اپریل کو 4:20 پر صبح صادق ہوتی ہے. لقد جاءکم رسول من انفسکم, ایسی ہستی ہیں کہ کوئی ان جیسا ہے نہیں. پھر دوسرا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم. اس آیت, اس لفظ کو دو طرح پڑھ سکتے ہیں. ہم پڑھتے ہیں من انفسکم, میں افریقہ گیا وہاں پڑھتے ہیں من انفسکم. انفس کا مطلب بتا دیا کہ ایسا کوئی ہے, ایسا کوئی ہے, کوئی دکھاؤ, کوئی دکھاؤ, کوئی دکھاؤ. من انفسکم کا مطلب ہے ایسا خاندان کسی کا ہے, ایسا نسب کسی کا ہے, ایسا گھرانہ کسی کا ہے, ایسی عالی شان نسبت کسی کے پاس ہے. کوئی ہے جس کی پیڑھی آدم تک جاتی ہو. یہ واحد گھر ہے جس کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طفیل آدم تک ایسا پاک کیا کہ میرے نبی نے فرمایا کہ میرے باپ عبداللہ سے آدم تک کسی نے زنا نہیں کیا کبھی بھی, کبھی بھی. ایسا پاکیزہ نسب دیا. انفسکم, سب سے عالی نسب محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماقی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحد بن زار بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار
بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالہ بن ادریس بن یرد بن ملح الایل بن قینان بن آنوش بن شیس وبن آدم علیہ الصلاۃ والسلام۔ من انفسکم، ہے کوئی ایسا؟ ہے کوئی ایسا؟ کوئی ہے؟ دکھاؤ، کوئی ہے؟ نہ ذات میں اس جیسا ہے یعنی شخصیت، اور نہ سلسلہ نسب میں کوئی اس جیسا ہے، نہ ایسا عالی خاندان ہے کوئی، نہ کوئی ایسی عالی ذات ہے کوئی کہ جن کے وجود کی میرا رب قسمیں اٹھائے۔ سارے نبیوں کی سرداری کا تاج سر پہ سجایا، اور پھر نام بھی کیا رکھا؟ محمد، احمد۔ اب کے نام تو خیر بہت ہیں، جتنی صفات ہیں اتنے نام ہیں، تو صفات لامحدود ہیں، لہذا نام بھی لامحدود ہیں۔ جو علماء جمع کر سکے، وہ میرے پاس ایک کتاب ہے، 1177 نام ہیں میرے نبی کے جو جمع کیے جا سکے، وہ اس سے بہت زیادہ ہیں، جمع اتنے ہوئے، یہ نہیں کہ اتنے ہی ہیں، انسانی علم یہاں تک پہنچا ہے، اس سے آگے پہنچ نہیں سکا ہے، لیکن ان میں سے جو میرے رب نے اپنے نبی کا نام رکھا، محمد ومبشر اور احمد، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ومبشر برسول یاتی من بعد اسمہ احمد۔ میں صرف ان دو ناموں کا تھوڑا سا اللہ رسول کو کوئی بیان نہیں کر سکتا، یہ انسانی اوقات سے باہر ہے، انسانی بساط سے باہر ہے، اس لیے ہم بیان کرتے ہیں کہ ہمارا اللہ رسول کی تعریف کرنے والوں میں حصہ پڑ جائے، اور کوئی تھوڑی ہماری ایمان کی شمع روشن ہو جائے۔ مسئلے مسائل آپ کو سارے پتہ، آپ میں سے کسی کو یہ معلوم نہیں کہ نماز فرض ہے، کیوں چھوڑتا ہے؟ آپ میں سے کسی کو یہ معلوم نہیں کہ صحیح تولنا کا حکم ہے، غلط تولنے کا حکم نہیں ہے، ڈنڈی مارنا حرام ہے، رشوت لینا حرام ہے؟ تو میں فتوے کی زبان نہیں بول رہا، میں اللہ رسول کے عشق کی زبان بولنا چاہتا ہوں کہ عشق آدمی کو بہت کچھ کروا دیتا ہے، عقل حیران رہ جاتی ہے۔ بے خطر کود پڑا آتش عشق میں نمرود، عقل محو حیرت ہے تماشا لبے بام ابھی، عشقوں میں عشق کماں میں دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہو، سہ سہ بدیاں ہزار علامیں کر جانے باغ بہاراں ہو، منصور جے چک سولی دیتے جڑے واقف کل اسراراں ہو، سجدیں سر چائیں نبا ہو توڑے کافر کہن ہزاراں ہو، عاشق سوئی حقیقی جڑا قتل معشوق دے مننے، سر نو جوڑے تے مکھ نہ موڑے بمیں 100 تلواراں کھنے، سچا عشق حسین علی دبا ہو، سر دتے تے راز نہ بھنے۔ تم رشوت کہتے ہو، تم جھوٹ کہتے ہو، جب اللہ رسول میں تھوڑی جی چنگاری لگ گئی نا، ہائے ہائے ہائے، تمہیں قربان ہونا محبوب نظر آئے گا۔ کربلاؤں کی تاریخ کے پیچھے فلسفہ نہیں ہے، عشق ہے۔ کربلاؤں کی تاریخ کے پیچھے قانون نہیں ہے، قانون تو کہتا جان بچانے کے لیے بیعت کر لو، جائز ہے، بعد میں مدینے جا کے توبہ کر لینا جائز ہے، قانون یہ بتاتا ہے، اور عشق بتاتا ہے نیزے پہ چڑھنا میری سرداری اور عزت ہے۔